اگر ہم اپنے رب پر راضی ہو جائیں تو وہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اگر رب راضی ہو گیا تو یہ ساری کائنات آپ کے لیے مخدوم ہے. آپ مخدوم کائنات ہیں. تمام کائنات، صرف زمین کی بات نہیں کر رہا، آسمان کی بات نہیں کر رہا، تمام کائنات آپ کے اشاروں پر چلے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع سخن وہ گمشدہ ہے جس کا ہر شخص متلاشی ہونا چاہیے تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ شعور ہے کہ انتہائی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے. وہ سکون اور وہ اطمینان جس سے اس کی یہ زندگی بھی جنت نظیر ہو سکتی ہے، وہ اس کے ہاتھ سے چلی گئی. اور اس کا احساس بھی شیطان نہیں ہونے دیتا. شیطان اور شیطانی کارندے، اگر آپ کو خیال آ بھی جائے، اگر آپ سکون کی تلاش میں چل بھی پڑیں، تو وہ ایسے آرٹیفیشل اور مصنوعی سکون آپ کو پیش کر دیتا ہے جس کی ہم نے مثال خوراک کے ذریعے دی. آج کل کی اس دنیا میں، اس روشن دنیا میں جس میں ہر چیز معلوم ہے، یہ کمپنیز جو فوڈ پروڈیوس کر رہی ہیں، یہ بہت بڑی خیانت کر رہی ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے بڑوں کے ساتھ. یہ جو سافٹ ڈرنکس آپ پیتے ہیں، یہ جو چاکلیٹ کھاتے ہیں، یہ جوس پیتے ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ سب چیزیں غذائیت دینے کے لیے نہیں ہیں. ان میں سے بہت سی چیزیں ضرر دینے کے لیے ہیں. اور ہمیں ایسے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، فنون لطیفہ کے ذریعے ہمیں ایسے جکڑ لیا ہے کہ ہم پیسے دے دے کر ضرر خرید رہے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہمیں اس سے انرجی ملتی ہے. اسی طرح جب آپ سکون کی تلاش میں جاتے ہیں تو ایک سکون خدا دیتا ہے، اور خدا کے مقابل پھر شیطان نے بھی اپنی دکان کھولی ہوئی، ایک سکون وہ بھی فراہم کرتا ہے، وہ بھی سیل کرتا ہے، وہ بھی مارکیٹ کرتا ہے اپنے سکون کو، اور یہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ خدا جس نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، سب سے پہلے ہمیں عدم مطلق سے نکال کر لباس ہستی سے سرفراز فرمایا، ہمیں خلق کیا، ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے. اگر ساری زندگی سر سجدے میں رہے، عبادت خداوندی میں رہے، تو یہ کافی ہوگا. اگر ساری زندگی زبان پر ذکر الہی رہے، اگر ساری زندگی قلب و نظر میں خوف الہی رہے، اگر تمام زندگی ہم حمد و سپاس اور ذکر اور شکر میں بھی گزار دیں، تو حق عبودیت ادا نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا کریں؟ جس نے یہ سب دیا ہے اسے راضی کرنا ہے. اسے راضی کرنے کے لیے ساری زندگی بھی عبادت کریں، ساری زندگی بھی قیام اور قعود اور رکوع اور سجود میں بھی بسر کر لیں، تو بھی حق ادا نہیں ہوتا. تو اس خدا کو ہم کیسے راضی کریں، اور اس کی رضایت حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا بھی ہے، آنا بھی چاہیے. لیکن وہ خدا کتنا کریم ہے، وہ کتنا سریع الرضا ہے. اس جملے پر جوان مخصوصاً ذرا غور کیجیے گا، سمجھنے کی بات ہے. شاید پھر کبھی آپ کو یہ باتیں نہ ملیں. ہم کیا کریں کہ وہ راضی ہو جائے؟ اس کی طرف دیکھیں کہ اسے ہم سے کیا توقع ہے. جو یہ سب کچھ ہمیں نواز رہا ہے، اسے ہم سے کیا توقع ہے؟ اسے ہم سے یہ توقع ہے
کہ ہم راضی ہو جائیں. اللہ اکبر. کون سمجھ سکتا ہے؟ میں بیان نہیں کر سکتا, میں اپنی فیلنگ بھی بیان نہیں کر سکتا کہ وہ ہم سے توقع یہ رکھتا کہ ہم اس سے راضی ہو جائیں. ہم نے اسے راضی نہیں کرنا, بلکہ ہم نے خود اس پر راضی ہو جانا ہے. بھائی یہ سب کچھ جس نے دیا ہے, یہ جو عطا ہی عطا ہے, اتنی عنایتیں ہیں, اتنے فیوزات ہیں, اتنے برکات ہیں, اس کے بعد میں راضی نہ ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ انسان کتنا عجیب ہے کہ یہ رب پر راضی نہیں ہوتا. اور سکون کے حصول کے لیے پہلی شرط یہ ہے, اور بے تحاشا روایات ہیں, میں بہت سی روایات میں نے نوٹ بھی کی ہیں, سینکڑوں روایات میں پڑھنے کے بعد 2-4 روایات آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. تمام بہت سی روایات میں اگر سکون چاہتے ہو تو راضی ہو جاؤ. کس پر راضی ہو جاؤ؟ راضی برضائے رب, بقضائے رب. جو اللہ تیرے حق میں حکم کرے اس پر تم راضی ہو جاؤ. آیا انسان راضی ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں, ہم رب پر راضی ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں ہاں, کیسے ہو سکتا ہے رب پہ راضی نہ ہوں؟ لیکن ہم لوگ راضی نہیں ہیں. ہم اپنے رب پر راضی نہیں ہیں. ہاں, ہم اپنے رب پر راضی نہیں ہوتے. اگر ہم اپنے رب پر راضی ہو جائیں تو وہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اگر رب راضی ہو گیا تو یہ ساری کائنات آپ کے لیے مخدوم ہے, آپ مختوم کائنات ہیں. تمام کائنات, صرف زمین کی بات نہیں کر رہا, آسمان کی بات نہیں کر رہا, تمام کائنات آپ کے اشاروں پر چلے گی. کرنا کیا ہے؟ صرف رب پر راضی ہو جانا. صرف اتنا آسان سا کام, صرف اتنا آسان نہیں, اتنا آسان بھی نہیں ہے. قضائے رب کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم راضی نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ قضائے رب کو تھوڑا سا کھولوں, یعنی اللہ کا حکم. ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں, ہم رسالت مآب سے راضی ہیں, ہم امام حسین سے راضی ہیں. آج سوال بالکل الٹا ہو گیا. آج تک تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ امام ہم سے راضی ہے یا نہیں. آج ہم کہہ رہے ہیں ہم امام سے راضی ہیں, ہم قرآن سے راضی ہیں, ہم رسول سے راضی ہیں, ہم اللہ سے راضی ہیں. یعنی ہم اللہ نے جو حکم دیا ہے, اللہ کے جو احکام ہیں ان سے راضی ہیں, یا نہیں ان احکام میں کیڑے نکالتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ حجاب پورا کرنا ہے, ہاتھ یہاں سے نہیں نکلنا, چہرے کو آرائش نہیں کرنی, یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ راضی خدا سے نہیں ہوتا, حکم خدا سے راضی نہیں ہوتا. امام نے جس حکم کو ثابت کرنے کے لیے, استوار کرنے کے لیے قربانی دی, اس سے راضی نہیں ہوتا. ذمہ لگاتا ہے یہ مولوی پتہ نہیں کیا کہتا ہے, یہ اپنے پاس سے کہتا ہے. مولوی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, عالم دین کو ہم وہ مقام نہیں دیتے, اور پھر اس کو کیونکہ مقام نہیں دیتے اس کی باتوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے. وہ اپنی کوئی بات کرتا ہے بالکل اہمیت نہ دو. اگر وہ خدا کی بات کر رہا ہے, اہل بیت کی بات کر رہا ہے, امام کا حکم آپ تک پہنچا رہا ہے, پھر آپ اس کو کیسے ڈیگریڈ کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ہم نہیں کرتے, تمام لوگوں نے, تمام امتوں نے اپنے انبیاء کو اسی طرح کیا ہے. کہ یہ کیوں نبی ہو گیا؟ کوئی امیر زیادہ نبی ہوتا, کوئی طاقتور نبی ہوتا, یہ مسکین, یہ یتیم کیوں نبی ہو گیا؟ سب کو اعتراض تھا. اس وقت لوگوں کو نبی پر اعتراض تھا, اس کے بعد امام پر بھی اعتراض ہوا, سقیفہ میں جمع ہوئے اور سب کو یہ اعتراض تھا. سب اللہ کے حکم پر راضی نہیں تھے. آج ہم بھی اللہ کے حکم پر راضی نہیں ہیں, اللہ کے احکامات کو انجام نہیں دیتے ہیں. ربا, شاید کوئی اس سے بچا ہوا ہو, وہ گفتگو بھی نہیں ہوتی, بتایا بھی نہیں جاتا ربا کتنا بڑا حرام ہے. اس ربا نے کتنا ہمیں مبتلا کیا ہوا ہے حرام میں. اگر میں
पहुंचूं और बयान कर सकूं, तो लुक़्मे हराम सुकून को सल्ब करने के लिए, सुकून छीनने में जो सबसे ज़्यादा मुअस्सिर है वो लुक़्मे हराम है। उस लुक़्मे हराम में रिबा, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है रिबा है क्या, जब जिसके बारे में पता ही नहीं है और हम जिसको जानते ही नहीं है, बिजनेस के हम सारे रूल्स जानते हैं, अपनी नौकरी के सारे उसूल जानते हैं, लेकिन अल्लाह के अहकाम पर हम राज़ी नहीं हैं। अगर अल्लाह के अहकाम पर राज़ी हो जाएं, अगर हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाए जहन्नम का, यानी एक दफ़ा हम जहन्नम चले जाएं और फिर वापस इस दुनिया में आएं, तो ऐसा काम करेंगे कि हम फिर जहन्नम में जाएं? कोई ऐसा शख्स है आपके ख्याल में जिसको जहन्नम का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, उसको एक दफ़ा जहन्नम में डाला जाए और वहाँ से वो वापस इस दुनिया में आ जाए और जहन्नम को अपनी आंखों से देखने के बाद, यकीन आने के बाद वो फिर गुनाह करे? ये इंसान ऐसा है, वो फिर गुनाह करेगा। आपको शायद अभी यकीन ना आए, लेकिन इंसान ऐसा है जो गुनाह नहीं करता वो अभी भी नहीं करेगा। मैं ये यकीन से कहता हूँ कि जो अल्लाह पर राज़ी है, कुरान पर राज़ी है, उसे जहन्नम और जन्नत का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अल्लाह ने बयान कर रखा है, जहन्नमी क्या कहेंगे, जन्नती क्या कहेंगे, जहन्नम कहाँ है, जन्नत कहाँ है, ये सब बयान हो चुका है। खुदा के कहने से ज़्यादा आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से इल्म आएगा। इन जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हें जहन्नम में किस चीज़ ने पहुंचाया? वो कहेंगे लौ कुन्ना नस्मा औ नअक़िल मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। अब ये जहन्नम में ही है ना, अब हम जहन्नमियों को सुन रहे हैं, जहन्नमी हमसे कह रहे हैं कि हम जहन्नम में क्यों पहुंचे? हम सुनते नहीं थे, हम सोचते नहीं थे, और नहीं है या है। अगर हम सुनते तो भी जहन्नमी ना होते, अगर हम सोचते तो भी जहन्नमी ना होते। न सुनते हैं न सोचते हैं, ये कैसे हो सकता है? गफलत, गफलत में हैं, बेकरार हैं और अपनी बेकरारी से भी गाफिल हैं। लो कुन्ना नस्मा, अगर हम सुन लेते। आज अगर नसीहत करें, कोई सुनता है? नहीं। क्यों नहीं सुनता? ये खुद इस पर अमल नहीं करता। ये अब तो बूढ़ा हो गया, इसको क्या हक है नसीहत करने का? इसने तो अपनी जवानी गुजार दी। माँ बाप के बारे में अक्सर जवान बच्चों का ये मौक़िफ़ होता है, और इस बात को यकीनन देखने की कोशिश करते हैं, अगर ये बात कर रहा है, ये मियाँ फसीहत है या ख़ुद भी इस पर अमल करता है। भाई तुमने क्या करना है? वो अमल करता है या अमल नहीं करता? तुम्हें अच्छी बात मिली, तुम तो अमल कर लो। मुझे हुक्म है, जिस पर मैं अमल नहीं करता वो मैं बयान नहीं कर सकता, हराम है। एक अलग बात है कि मैं जिस पर खुद अमल नहीं करता वो मैं बयान नहीं कर सकता, मुझ पर हराम है। ये तो वालिदैन के लिए होगा, जो नसीहत करने वाले उनके लिए होगा, लेकिन जो नसीहत लेने वाला है उसे बहाने तराशने की क्या ज़रूरत है? और मज़े की बात यह है कि ये हम सिर्फ रूहानी उमूर में इस तरह करते हैं, मादी उमूर में ऐसे नहीं है। कभी आप गए हैं दुकान पे चीनी लेने और फिर पहले कहें तुम चीनी खाते हो अगर खुद, तो मैं तो फिर तो तुमसे चीनी खरीदूंगा। अगर तुम्हें शुगर है और तुम चीनी नहीं खाते तो मैं तुमसे चीनी नहीं खरीदूंगा। किसी ने ऐसा किया? जी, ये गाड़ी जो बेच रहा है ये इस पे खुद सवार होता था या सवार नहीं होता था? वो तो आप कहते हैं अगर 0 मीटर है तो ज़्यादा अच्छा है। ख़रीदने के बाद ये मरीज़ हो गया था, पड़ा रहा 1 साल, गाड़ी खड़ी रही, बहुत अच्छा है, ये अगर इस पे सवार नहीं हुआ तो मुझे ये गाड़ी चाहिए। मादी उमूर में तो हम ऐसे नहीं हैं कि वो अगर चीनी खाएगा उसी से मैं चीनी खरीदूंगा। भाई तुम्हें नसीहत जहाँ से मिल रही है वहाँ से ले लो, तुम्हें उसमें इस बात की क्या ज़रूरत है कि वो खुद अमल करता है या नहीं करता है? नसीहत करने वाले को अमल करना चाहिए, नसीहत लेने वाले को हर जगह से नसीहत लेनी चाहिए, बहाने नहीं तराशने चाहिए। हम सुनते नहीं हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। औ नअक़ल,
یا ہم عقل سے کام لیتے. ہم عقل سے بھی کام نہیں لیتے.